کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سورہ بقرہ کی تفسیر میں سے تقریباً 100 آیتیں مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ میں آیت نمبر 100 سے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں میں، کہ کچھ چھوٹ گیا ہو تو اس کا بھی ترجمہ آپ سن لیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا پھر جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا؟ نہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے جو سچا بتلانے والا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اب اسی مناسبت سے اب آگے کی آیت ہے، چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے، یہود جب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر، یعنی جیسا کہ گزشتہ تفسیر کے آخر میں آپ نے سنا تھا، یہودیوں نے تورات کو اس لیے نبذوہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ اس کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے تورات کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اس کے اندر قرآن کا اور نبی محمد آخری نبی کا تذکرہ ہے۔ جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹک لازمی کمپلسری ہے کہ وہ باطل کے پیچھے پڑے گا ہی پڑے گا۔ اسی کا ایک تذکرہ آگے کی آیت کے اندر ہے، لیکن بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے وہ تمہید، وہ پوری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہو، تب جا کے آیت کا ترجمہ دیکھنا مفید ہوگا، ورنہ پھر بہت ساری چیزوں کے اندر کنفیوز ہونے، التباس کا خوف ہے، خطرہ ہے۔ کیا ہے آگے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اصل میں پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اس زمانے میں جن ہے نا، جن، شیاطین الجن، جس طرح سے انسانوں میں بھی شیطان قسم کے ہوتے ہیں ویسا جنوں میں بھی شیطان قسم کے ہیں۔ یہ جو شیاطین الجن ہیں یہ آسمانوں کو جاتے تھے، آسمانوں پر چڑھتے تھے، وہاں جا کے فرشتے، جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے معصوم جو بندے ہیں نا، اللہ کے فرشتے جو مخلوق ہیں، جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے نہیں، وہ فرشتے اللہ کے جو بھی آرڈرز ملے ہیں، اللہ کے جو بھی احکامات ملے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے۔ اللہ کا آرڈر آیا ہے کہ فلاں بستی میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ میں فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو فلاں عطیہ دینا ہے، فلاں کو بچے ہوں گے، فلاں کو بچی ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ جب آپس میں بات کرتے، یہ جنوں میں سے جو شیطان ہے نا وہ آسمان کی طرف چڑھ کر جاتے تھے، اور یہ اچھی طرح سے غور سے ان باتوں کو سن لیتے۔ نیچے زمین میں آ کر کاہن قسم کے لوگ، جو ہمارے زمانے کے اندر جس کو جوسیم کر کے بولتے ہیں، اور بھی کئی سارے اس زمانے سے بہت زیادہ تھے، نجومی بول کے ایک ٹیم، یہ کیا، یہ ستاروں کو دیکھ کر فال نکالنے کے بارے میں بولنے کا، کہ ہم فال نکالتے ہیں، آگے کیا ہوگا پریڈکشن ہم اندازہ کر کے ہم پکا بولیں گے بول کے دعویٰ کرنے کا۔
یعنی اندازہ نہیں، اندازہ تو الگ بات ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی، ہمارے اولیاء اصفیاء یہ بھی اندازہ کر کے تو بولتے ہیں کہ آج اگر مسلمان یہ کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں بول کے، لیکن اندازہ نہیں، پکا دعویٰ کرنا، غیب کی چیز جو ہے نا اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا باقاعدہ، اور یہ شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ثابت نہیں۔ اب یہ جو شیاطین ہیں آسمان کو گئے، فرشتوں کی باتوں کو سنے، سیدھے آئے، اپنے دوست انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، شیطان قسم کے انسان، ان لوگوں کے پاس آ کے بتا دیتے کہ دیکھو فلاں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ میں یہ ہونے والا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے، وہ کاہن لکھ کر رکھ لیتے، یعنی اس طرح سے 10 مہینے کی، 5 مہینے کی، آگے کی کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں پورا لکھ کر رکھ لیتے، بولتے کہ یہ بستی میں ایسا ہوگا، وہ بستی میں ایسا ہوگا۔ پھر آگے چل کر کیا ہوتا، اپنی طرف سے کچھ مسالہ، مرچ مسالہ لگا کے ایسا کہاں سے آگے بڑھانے کا، فارورڈ کرنے کا، ذرا اس میں ایڈٹ کر کے مرچ مسالہ ملا کر آگے بڑھاتے تھے۔ اب جب لوگ سن کر واہ واہ کرتے، کیا ہونے سے پہلے بول دیے نا انہوں۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا، اب لوگ کیا کرنے لگے کہ ان لوگوں کی باتوں کو کثرت سے بیان کرنے لگے، بہت زیادہ بیان کرنے لگے۔ اب اور ایک ہاتھ آگے بڑھے، کتابوں میں لکھنا شروع کر دیے کہ انہوں بولے ہیں اتنے دن کے بعد یہ ہوگا کہتے، ایک وارم کے بعد یہ ہوگا کہتے، ایک مہینے کے بعد فلاں جگہ میں فلاں ایسا ہوگا کہتے بول کے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیے۔ اب ہوتے ہوتے چلتے چلتے یہ عقیدہ بن گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، خالی اللہ کچھ نہیں، اللہ کے جیسا جنات کو بھی غیب کا علم ہے، نہیں تو ہونے سے پہلے انہوں کیسا بتائے ہیں تو ان کو معلوم ہے کر کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی، وقت کے نبی بھی تھے، جب ان کو معلوم ہوا عوام میں اس طرح سے گمراہیاں، غلط باتیں پھیل رہی ہیں، تو وہ جتنی بھی کتابیں ایسا لکھ کر ریڈی رکھی گئی تھی نا، ساری کتابیں منگوا لیے، ساری کی ساری کتاب منگوا کر ایک صندوق میں رکھ کے، اسے لاک کر کے، اسے زمین کے نیچے دفنا کے، اس کے اوپر اپنا تخت شاہی ہے نا، بادشاہ کا تخت، اس کے اوپر بنا لیے تخت، زمین میں دفن کر دیا گیا ہے۔ سارے لوگوں کو، پوری رعایا، جنتا کو، پبلک کو آرڈر دے دیے کہ ایسی کفریہ باتیں ہرگز کون بھی نہیں کرنا، یہ کفر کی باتیں ہیں، ہرگز کوئی بھی نہیں کرنا۔ زمانہ گزرا، لوگ بچ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، انتقال ہونا تھا کہ ادھر سے پھر شیاطین، جو جنات میں کے شیاطین ہیں نا، وہ جو انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کے پاس آئے، آ کو بولے کہ دیکھو وہ دفن ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو چلے گئے، اب اٹھا لو کیسا تو بھی وہ، اس کے اندر پورا کا پورا آگے کا پورا بیان کیا گیا ہے اس میں۔ اب آگے کی بات ہے خطرناک بات۔ اب وہ لوگ کیا سکھانے لگے، ان لوگوں کو بولنے لگے کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر بھی جنوں پر بھی حکم کرے، کیسا کرے معلوم، وہ کتابیں رکھو اس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، اللہ کے رسول نہیں، وہ ایک جادوگر تھے۔ جادو سے چنو جنوں پر بھی حکم کرے، جادو کی وجہ سے چنو ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، جو بھی ان کا پاور، ان کی طاقت، ان کی حکومت، یہ سب کا سب جادو کا نتیجہ ہے۔ یہ بولے اور ایک ہاتھ آگے بڑھ کے وہ لوگ بول دیے کہ وہ جادوگرش تھے، کافر جادوگرش تھے بول کے بول دیے۔ اب یہ پریشانی، حقیقت میں وہ لوگ، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہود ہیں نا، وہاں تک بھی یہ بات ایسے چلی آئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں، وہ ایک جادوگر، یہی بات چلی آئی تھی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے بیان کیا، حضرت داؤد ایک پیغمبر، حضرت سلیمان ایک پیغمبر، حضرت موسیٰ ایک پیغمبر علیہ السلام۔ جب اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو یہود شاک ہو گئے، ان کو حیرت ہوئی، کہاں جی حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں جادوگرش نہ، انہوں نبی نہیں نہ انہوں۔ اب یہودیوں کو پریشانی ہوئی تو وہ اپنی بات آگے بڑھ کر پھیلانے لگے لوگوں میں، نہیں محمد بولتے ہیں حضرت سلیمان نبی بول کو، نبی سو بھی نہیں، انہوں ایک جادوگر تھے سو بول کے۔ اب ایک بڑا عقیدہ اپنے نبی کے معصوم ہونے کے بارے میں اللہ قرآن میں آیت اتار کے بتا دیے کہ نبی سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں، جادوگر نہیں، رسول ہیں، وہ کافر نہیں، جادوگر نہیں، اللہ آیت اتار کے بتا دیا۔ یہودیوں کے یہ جو خیال تھے نا، اس کی تردید میں دوبارہ بولتا ہوں، یہ آیت جو ہم آگے سننے والے ہیں، یہودیوں کے اس خیال کو توڑتے ہوئے اس کی تردید میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمان، انہوں جادو بھی کرے نہیں، لہٰذا کفریہ کام انہوں کرے نہیں۔ کون کرے اصل میں کفر؟ ولیکن شیاطین کفروا، شیاطین وہ جادو کرے سو، سکھائے سو، سب کچھ جو بھی کرے ہیں وہ شیاطین کرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں دخل نہیں تھا۔ اب حضرت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت جب واضح کر دی، ان کا جلن، ان کا غصہ، حسد اور بڑھ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ بھی ان کے پاس جادو ملا تھا نا، وہ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تک بھی جادو کرنے لگے۔ روایتوں کے اندر ہے مدینہ منورہ کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل گئی، بیمار جیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری اس کیفیت کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل شفا بن حاصل۔ یہ جو پوری آیت بول کر اس سے سمجھ میں آنے والی باتیں بھی بتا دیتا ہوں میں۔ تو اسی آیت کے اندر ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کے بارے میں کیا چکر ہے، اس کا اصل میں پس منظر کیا؟ کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ عجیب و غریب تفسیر لی ہوئی آیت، لوگوں نے اس میں غلط سلط جو بھی اپنے دل میں انہوں نے چاہا وہ سارا اس کی تفسیر کے اندر بیان کر دیا لوگوں نے۔ میں آپ کو جو حقیقت ہے، جو واضح بات ہے وہ سمجھا رہا ہوں، جو معتبر اور صحیح بات ہے، اس کے آگے ایک حرف کے برابر بھی آپ اضافہ نہیں کرنا، کوئی بات نہ سننا، نہ بولنا، نقل کرنا۔ جو بات ہے حقیقت وہ اتنی ہی، وہ یہ ہے کہ یہود ایک دوسری قسم کے سحر کا بھی اتباع کرتے تھے۔ کیا ہے وہ؟ اصل میں ایک زمانہ تھا پوری دنیا کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا، خاص طور پر بابل، یہاں جو آیت میں ہے نا بابلا، بابل جو شہر ہے، اس شہر کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا۔ عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کو ایسا بدل دیے۔ جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، امپریس ہو رہے تھے، بہت زیادہ اثر دل میں قبول کر رہے تھے۔ اللہ اپنے پاکیزہ بندوں کو پیغمبر، نبی، رسول بنا کر بھیجتے، ان کی نبوت کو اللہ معجزہ کے ذریعے سے ظاہر کرتے۔ چٹان سے اونٹنے کا نکل آنا، عصا ڈال دیے تو اژدہا بن کے جانا، اللہ معجزہ اپنے نبی کے ہاتھوں دیتے تاکہ اس کو دیکھ کر تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بھیجا ہوا، عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، یہ مان لیں دے بول کے۔ لیکن اب یہ جادو کے چکر میں کیا ہو گیا، نبی کا معجزہ کیا اور جادوگروں کا جادو کیا، اس میں کنفیوز ہو گئے۔ تلبیس اس کو کہیں گے، بالکل حق کیا باطل کیا بول کے سمجھ میں نہیں آنا یہ شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ انبیاء بھی ظاہر کے خلاف ایک کام کر دیتے، کر کو دکھاتے، ایک میجک جیسا رہتا، اے جادوگروں بھی تو وہی، جادوگر تو بھی وہی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کنفیوز شروع ہو گیا، یہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے بول کے سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے جادوگروں کو بہت بڑی ہستی، مقدس ہستیاں سمجھی جانے لگی، ان کی عزت، ان کا اکرام کیا جانے لگا۔ نیک عمل، جادو کو نیک عمل سمجھ کر لوگ سیکھنے سکھانے لگے، بلکہ اس عمل کو سیکھ کر وہ عمل باقاعدہ کرنے بھی لگے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کے اس عقیدے کو درست کیا جائے۔ اللہ کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بابل میں اتارا، اللہ نے بھیجا۔ یہ جو جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہوگی، اگر سنی نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر سنی ہے تو آج سے وہ جڑ، وہ غلاظت کی بیج کو اپنے دل سے نکال دے، نکال کر پھینک دے۔ اسرائیلی روایات کر کے بولیں گے، تفسیروں میں اسرائیلی روایات ایک باقاعدہ ایک کتابت ہے، جتنی بڑی بڑی تفسیریں ہیں وہ تفسیروں کے اندر یہودیوں کی بولی گئی بہت سی باتیں ہیں، وہ غلط باتیں، لیکن اس کو بھی آیتوں کی تفسیر میں بعض جگہوں کے اندر لکھ لیے ہیں، اور لکھ لینے کی وجہ سے غلط سلط بات دنیا میں بہت مشہور ہو گئی کہ فرشتے جا کو بولے، یہ سب میں اب بولتا ہوں نا، یہ غلط بات۔ فرشتے جا کو بولے کہتے اللہ کے پاس، یا اللہ یہ کیا انسان ہے، تو کئی کو پیدا کریا سو انسان کو، ہمیں پڑھے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں سنے بھی ہیں آپ، کئی کو اللہ پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے، مگر دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، خون، قتل و غارت گیری، زنا، فساد، زمین میں فساد مچا کے رکھے ہیں۔ یا اللہ اگر ہمیں رہتے نا تو زمین میں ہم نہ بھیج کو رہتا نا، کیا عبادت کر کو رہتے معلوم۔ اللہ بولے نہیں نہیں، دیکھو تمہیں مجھے سامنے سامنے سے میرے جلال کو، میرے غصے کو، میرے عذاب کو سب دیکھے ہیں سو، تمہارے دل میں ڈر ہے، انسانہ ڈائریکٹ دیکھے نہیں، اس لیے ان کے دل کے اندر غفلت آ گئی ہے سو۔ فرشتے بولے کہتے نہیں نہیں اللہ، ہم نہ کیسا تو دنیا میں بھیجے تو بھی ہمیں ویسا چرکو دکھائیں گے، یہ سب غلط بات بار بار بولتا ہوں میں۔ تو فرشتوں کو اللہ بولے کہتے اچھا ویسا رہے تو تم میں سے 2 آدمی کو سلیکٹ کر کے لاؤ جو سب سے بڑا تمہارے اعتبار سے بھروسہ مند ہو۔ تو فرشتوں میں سب سے بڑے جو بزرگ ہیں ہاروت ماروت کر کو، یہ دونوں کو فرشتے پیش کرے کہتے، اللہ بولے کہتے ٹھیک ہے ان دونوں کو میں انسان کی شکل میں بھیجتا ہوں، فرشتے چاہیے،
بھیجے، دنیا میں آئے، لوگوں میں انصاف کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو انصاف سکھاتے تھے۔ ایک زمانہ گزرا، وہاں اس علاقے کے اندر زہرا نام کی ایک عورت، خوبصورت، ایک دم خوبصورت عورت، وہ عورت کو دیکھ کر اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے قطع، بالکل غلط باتیں۔ اب وہ دیکھ کر اس کے عشق میں مبتلا ہو جا کر اس کے پاس ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ اسے امپریس کرنے، اس کو منانے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے درخواست کیے گئے تھے۔ اب وہ زہرا بار بار انکار کرتی رہی، لیکن انہیں بولے کہتے ہیں اگر تمہیں مشرک بن گئے، اللہ کے علاوہ کو دوسرے کو پوجے، میرے پاس جو مورتی اسٹیچو ہے نا اسے تمہیں پوجے تو تب میں تم نہ ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ انہوں انکار کرتے تھے کہتے شروع میں، تو ان کا انکار بہت بار انکار کرتے رہنے سے اسے خیال آیا کہتے اسے کہ ایسا چنو نہیں مانیں گے کیا، تو بھی ترکیب کر کو ان کو بہکانا۔ تو اسے انہیں بولیے کہتے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں شراب پلاؤں گی، وہ شراب یا تو شراب پینا، یا تو میں کسے بولتا ہوں کہ اسے مرڈر کرنا، قتل کر دینا، یا تو یہ میں جو بولتا ہوں نا مورتی کو پوجنا بول کو وہ کرنا، تین میں سے کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں سوچے کہتے کہ چلو شراب پی لینا چھوٹا سا گناہ نہ، وہ کردہ لے جا کر کو، وہ شراب اتنا پلائی اس نشے میں آ کر وہ آدمی کو بھی قتل کر دیے، مورتی کو بھی پوج لیے، یعنی مورتی کے سامنے سجدہ بھی کر دیے، مشرک ہو گئے کہتے۔ اب اس کے بعد ان کو جب نشہ ختم ہوا، احساس ہوا کہتے، پھر بھی بولتا ہوں میں آپ کو ذہن میں آن دے، غلط باتیں بولتا ہوں سمجھ کر کو، تو انہوں جا کو اللہ کے پاس بولے کہتے یا اللہ ہم نے آسمان میں اٹھا لے، دوبارہ بلا لے۔ اللہ بول دیا نہیں راستہ تمہارا بند ہو گیا، اب تمہیں آسمان میں آ نہیں سکتے، تمہیں شرک کر کو تمہیں وہ صلاحیت کھو دی ہے بول کے ایسا بولیا کہتے اللہ۔ اس کے بعد ان کو پوچھا گیا کہتے آپشن دیا گیا کہتے دنیا میں سزا ہونا کہ آخرت میں سزا ہونا۔ اب انہوں فرشتے ان کو تو معلوم آخرت کی سزا کیسی کر کو، اس لیے انہوں بولے کہتے آخرت کی سزا کا تو وہ ہمیشہ کی، وہ نہ کو اللہ دنیا میں سزا دے دال بول۔ تو اس واسطے بابل کے ایک کنویں میں ان کو آؤندہ سر نیچے پاؤں اوپر کر کے لٹکا دیا گیا قیامت تک کے واسطے۔ جب قیامت ہو جائے گی، جب تک ان کی سزا چلے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ، اگر آپ میں سے کسی کے دل میں ایسی باتیں سن کر دل میں بیٹھی ہیں تو آج دل کو صاف کر دیں۔ یہ سب کے سب شرکیہ کفریہ باتیں۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن میں حدیث میں صاف کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک انچ اللہ جو بولے ہیں نافرمانی کرنے کی صلاحیت تک بھی نہیں، ایک انچ نافرمانی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایسا مادہ ان کے اندر یہ ہے کہ گناہ کر نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے جیسا مٹی سے پانی سے خون سے چمڑے سے نہیں بنا کو ہے، ان کو اللہ نور سے، برائٹنس جو بولتے ہیں نا، نور سے اللہ اولی، نور سے اللہ ان کو پیدا کرے ہیں، سو ان کے اندر نافرمانی کرنے کا وہ جذبات اللہ رکھے نہیں ہیں، وہ مادہ وہ اسپرٹ رکھے نہیں، اللہ ہرگز ہو نہیں سکتی ہے نافرمانی ان سے۔ ہمارے دل میں مضبوط بٹھا لینا یہ بات، صحیح بات یہ نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ تیدر جو میں بولیا وہ اسرائیلی روایات، یعنی یہود اس تفسیر کے اندر ایک ایک بات بول کو داخل کریں، وہ مسلمانہ سن کو بولتے چلے آ گیا، آج تک بھی چلتی ہے یہ باتیں، یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں، صحیح بات کیا، انسان کی شکل میں اللہ نے ہاروت ماروت بول کے دو فرشتوں کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا، ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے، نبی الگ ہیں، جادوگر الگ ہیں، میجیشین بولتے ہیں نا، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، یہ فرق سمجھانے۔ حضرت یہ کام نبیوں سے لینا سوچنا، اللہ کئی کو فرشتے کر کو اسے کر کو اتارے، کئی کو نبیوں سے لیے نہیں، وہ بھی ریزن لکھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دیکھو ایک سائڈ میں نبی کا معجزہ کیا، جادو کیا کر کو ڈیفرنٹ کرنا، سو نبی چاہ کو یہ کام کیسا کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر اتنا شبہ ہو گیا، سو ڈاؤٹ ہو گیا سو لوگوں کو، انہوں چاہ کو یہ معجزہ ہے یہ جادو ہے کہ تو مانیں گے نہیں لوگ، نہیں تمہیں چپ کے بولتے ہیں، سو پورا جادو کر کے بول دیں گے۔ اس لیے کوئی تھرڈ پارٹی آنا، تیسرا آدمی آنا، یعنی جن دونوں کے بیچ میں بحث چلتی ہے، تیسرا کوئی آدمی آپ کو بات کرے تو تمہیں ان کا سائڈ بھی لیں گے نہیں، ان کا سائڈ بھی لیں گے نہیں، تمہیں بولو بھائی تمہیں کیا فیصلہ کرتے کہ ہمیں قبول کرتے کر کو ہوگا۔ اس لیے اللہ فرشتوں کو اتارے۔ مزید اس میں بہت باریک بات سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ۔ دیکھو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ یہ کام اس لیے کرائے، یہ کام جادو کا تو کیا کر کو بولنا بولے تو وہ جادو کیا کر کو بول کو سکھا کو سمجھا کو بتائیں گے، اور جادو کفر ہے، یہ نبی کبھی بھی کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ نبی سے کرائے بھی نہیں۔ اب میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے، شارٹ کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے حقیقت کیا ہے اس کی بولے تو لوگوں کو جادو کے اصول فروع، جادو بولے تو کیا بول کے پوری ڈیٹیل سمجھانے کے واسطے اللہ دو فرشتوں کو بھیجے۔ اب وہ فرشتے کیا کیے، زمین میں آ کے اپنا کام شروع کیے، لوگوں کو بتانے لگے دیکھو جادو اسے بولتے ہیں، سو اس کے ڈیٹیلز کیا، اس کے رولز کیا، اس کے ریگولیشن وہ کیا کیا ہیں کہ پوری ڈیٹیل بتاتے۔
لیکن ہمیشہ انہوں یہ بتاتے دیکھو جادوؤں سے نفرت، جادوگروں سے نفرت کرو، جادو سے دور رہو، جادو بہت غلط چیز ہے. اور ہمیں تم لوگ جو پوچھتے ہیں نا جادو کا تو کیا، ہمیں جادو کا تو کیا کر کو جو بولنے کا ریزن کیا کر کو بولے تو یہ غلط چیز ہے جان لو کر کچھ. پیشاب اس کے بارے میں بولتے کہ یہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا. یہ بولنے کا مطلب کیا کہتا اس سے بچو بول کچھ، یعنی پیشاب ہو گئے تو بھی وضو نہیں سو نماز پڑھ ڈالو نہ کو بول کے. فلان چیز گندگی ہے، خون حرام ہے، مردہ حرام ہے، یہ بولا اس واسطے جاتا اسے یوز کرو کر کو نہیں، وہ بول کو اس سے بچانے کے واسطے. کتنے دنیا میں غلط مذہب والے ہیں کہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے، مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے والے، اس طرح سے غلط لوگوں کے فالوورز ہیں کہ وہ غلط آدمیوں کے ناموں کو بول کر علماء بیان میں سمجھائیں گے یہ لوگ غلط تھے ان کو فالو کرو نہ کو. بول کو بولے تو رکنے ہوگا، بولے نہیں تو لوگوں کو غلط کیا کر کو بھی معلوم نہیں ہوگا. تو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بولنے کا مقصد کیا، اسے فالو کرو بول کے نہیں، اس سے بچانے کے واسطے. تو حاصل کیا ہوا، فرشتے بولتے تھے جادو کیا بول کے، لیکن ہمیشہ وہ تاکید کرتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو یہ سیکھنے کے بعد اپنے دین کو درست کرنے کے واسطے یوز کرنا، دین کو بگاڑ لینا نہیں ہے بول کے. فار ایگزامپل کوئی آ گیا ایک آدمی کے پاس، حضرت تم نہ باکسنگ اچھا معلوم نہ، ذرا مجھے باکسنگ سکھاؤ. بات تو معصوم لوگوں کو جا کو مار کو سب کو مارتے رہے تو میں نہیں سکھاتا. میں نہیں حضرت وہ ایک فن کے جیسا، وہ ایک آرٹ ادو اور کلئی، اس واسطے میں سیکھتا ہوں حضرت، مجھے کسی بھی میں نہیں ماروں گا. اچھا وعدہ کر با ہو وعدہ، تب سکھاتے اسے. کراتے سکھاؤ بول کے کوئی آیا، سکھاتے ہیں اسے. کئی کو سکھاتے ہیں یہ وعدہ لے کچھ کہ کسی بھی بے گناہ کس کو بھی تو نہیں مارے گا، کام بھی یوز نہیں کرے گا، عام پبلک میں تو یوز نہیں کرنا اسے بول کے. مسمرزم آج کل کے زمانے کے اندر ہے. یہ سیکھتے سکھاتے غلط ارادہ ہے تو ہرگز یہ سب کیا بھی چیز سیکھنا نہیں ہے. یہ حاصل اس کا کیا، فرشتے ہمیشہ بتاتے تھے، انہوں سکھاتے تھے لوگوں کو. کئی کو بولے تو یہ جادو معلوم کر لو، اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کو ایک چیز رہتی دیکھو، اس کا نام معجزہ، وہ تو خالی نبی ہم کو ایک ملتا سو، وہ جادوگروں سے سب نہیں آئے گا بول کے. اب سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی لیے اللہ بولتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بول کے آگے کی آیت میں. پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لے، بہت دیر سے اور بھی بہت لمبی تفصیل جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے جن کی شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں جادو نہیں کرے. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے کہ یعلمون الناس السحر، کہ وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور وہ چیز سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر اتاری گئی بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ کسی کو سکھلاتے نہیں تھے جب تک کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تو کافر مت بن. یعنی سیکھنے کا مقصد اگر خراب ہے تو جادو سیکھنے والا کافر ہو جائے گا. سیکھنے کا مقصد اگر اچھا ہے کہ جادو کا تو کیا کر کو معلوم ہے تو معجزہ کو میں ڈیفرنٹ کر سکتا ہوں، یہ اچھا مقصد ہے تو کافر نہیں ہوتا. فیتعلمون، لیکن ہمارے زمانے میں نہیں. میری اسلامی بہنوں اچھی طرح سے غور سے سن لینا، ہمارے زمانے میں جادو سیکھنا سکھانا ضرورت کیا بش نہیں ہے. تو سیکھنا سکھانا سب حرام ہو، اس کا استعمال کرانا کرنا سب حرام جائز نہیں. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی وہ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان. یعنی جادو کر کے لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہ کام کرتے تھے. مگر اسپیشلی خصوصاً تذکرہ کیا گیا شوہر بیوی کا، کیونکہ یہ جو پوری سوسائٹی ہے نا، پورا معاشرے کی اصلاح میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ پر ہے. وہ اگر برابر ہیں پورے گھروں میں، اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہے تو پوری سوسائٹی پورا معاشرہ بھی اچھا رہے گا. یہ بگڑتا ہے تو پوری بیلنس خراب ہو جائے گی. اسی لیے اسپیشلی اس کا تذکرہ کیا گیا. حدیث میں حضور علیہ السلام نے وہ بھی بتایا ہے، شیاطین کی ایک گروپ صرف اسی کام کے لیے صبح سے شام تک پھرنا کہ میاں بیوی کو کہاں لڑائے جا بول کے. تو مطلقاً یعنی کامن مسلمانوں میں لڑائی ہو گئے تو تیسرا مسلمان پر فرض ہے کہ کیسا تو بھی کر کے وہ لڑائی کو ختم کر کو ملا کو رکھنا فرض. اسپیشلی اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو شوہر کے دوستہ بیوی کے خلاف، بیوی کے رشتہ دار شوہر کے خلاف، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بری باتیں بول کے اور دشمنی کو بڑھاوا دینا نہیں، یہ تو ناجائز ہے.
تو رشتہ داروں کا تقاضا، رشتہ دار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر لڑکے کے رشتہ دار تم ہیں تو بیوی کی اچھائیاں بول کر اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اگر لڑکی کے رشتہ دار، لڑکی کے سائڈ والے تم ہیں تو لڑکے کے بارے میں اچھائیاں، خوبیاں بڑھا چڑھا کے بول کے بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی محبت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. یہ بہت ضروری ہے. یہ تو جادو کے ذریعے سے، کئی چیزوں کے ذریعے سے میاں بیوی کو لڑانے کا کام، اب وہ ایک مستقل لمبی ٹاپک ہو جائے گی. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. یعنی فرشتے جس کو بھی جادو سکھاتے تھے نا، ضرورت کے واسطے سکھاتے وقت یہ بھی ایک پوائنٹ اگریمنٹ کے طور پر بول دیتے تھے، دیکھو تمہیں جادو سیکھ لیے، سکھ کو جا کو جادو کرنے کے ٹائم میں یاد رکھ لو جادو کی وجہ سے کیا بھی نہیں ہو جائے گا، جادوگر کی وجہ سے کیا بھی نہیں ہو جاتا، اللہ چاہے تو ہوگا بول کو تب بھی ذہن میں رہنا، تبھی ایمان والا کر کے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جادو جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا. اس میں کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ جادو کیا ہے اسلام کے اندر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ شریعت کی اصطلاح میں جادو ہر ایسے عجیب کام کو کہتے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جاتی. فار ایگزامپل ایسے منتر بکنا جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں، ایسی باتیں بولنا، ایسے ورڈز جو بالکل شرک، وہ بولنے والا کافر ہو جاتا نا، ایسے ورڈز رہتے اس میں جادو میں. یا ستارے کو پوجنا، سورج کو پوجنا، ایسا کوئی کنڈیشن رہتا اس کے اندر، تب جا کو جادو اثر کرے گا اگر کو بولتے. یا اس کے اندر ایسے کنڈیشنز رہتے کہ کسی کو ناحق معصوم کسی جان کو قتل کر کو وہ خون یہاں فلاں جگہ میں ڈالے تو تم نہ سونا ملے گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تم نہ بچے ہو جائیں گے. اس طرح سے آج بھی ہمارے اس انڈیا کے اندر بھی ہوتا ہے، لوگ پاگل بنتے ہیں، الو بنتے ہیں، ہوتا کیا بھی نہیں ہے. نمبر 4، ایسی شرط لگاتے جادو سیکھنا کر کے بولے تو ناپاک رہنا، جنابت کی حالت ہو گئی بولے تو نہائے نہیں سو ویسا رہنا. یعنی غلاظت، کتنا انسان غلیظ رہے گا کہ پخانہ اٹھا کے اپنے پورے جسم میں مل لینا، پیشاب میں گر کر اٹھنا، ایسا کرے تو وہ شیاطین الجن ہے نا ان کو تسلی. وہ غلیظ من الخبث والخبائث ہے نا، وہ خبائث تب جا کر سامنے آتے، اس آدمی کے نزدیک آتے، اس کو کچھ باتیں بتاتے، تب انہیں خوش ہو جاتا، واہ مجھے کیا معلوم ہو گیا دیکھ کر کو. تو نجاست کے ساتھ رہنا، ایسی سب چیزیں، ان میں سے ہر چیز اسلام کے اندر حرام اور ناجائز نا. اب تو سمجھتے ہوں گے، تو اسی لیے بولا گیا ہے کہ نقصان کی چیزیں، کوئی نفع نہیں ہے اس کے اندر. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً انہیں معلوم ہے کہ البتہ وہ آدمی جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کرانا، ایسا کر دیا تو دنیا میں کفر کا کام کر دیا، آخرت میں ذرہ برابر بھی اللہ کی خوشی جنت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. میری اسلامی بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا. دیکھو یہود یہ ساری خرافات کے پیچھے، بربادی کے پیچھے پڑے کئی کو، کیونکہ انہوں نے تورات کو، قرآن کو ریجیکٹ کیا. تورات کو اپنے زمانے میں ریجیکٹ کیا تو کہاں ان کی نوبت کیا آئی. قرآن میں ایک جگہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ نے صاف کہا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف توجہ کرنے سے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے جو ہٹ جائے گا نا، اسے بدترین اور ذلیل جگہ میں اللہ ڈال دے گا. شیطان کی فرما برداری کرنے لگے گا. وہ کہنا کیا ہے اصل میں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، جگہ جگہ بولا گیا. ہمیشہ ہمارے دل کے اندر یہ رہنا کہ کسی سے بھی کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کسی سے بھی کوئی نفع ہرگز نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے. نفع نقصان کا مالک اللہ، نفع نقصان کو پیدا کرنے والا اللہ. تو یہود کتنے گستاخ، کتنے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں یہ کہ ایک نبی پیغمبر، معمول انسان بھی نہیں، معمول مسلمان بھی نہیں، ایک بڑے نبی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو جادوگر بھی، کافر بھی بولے ہیں. یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اس بات کی طرف بھی ہم کو متوجہ کیا. دیکھو اللہ، رسول، آخرت، اس میں چرہنا. اگر اس کو ترک کر دیے تو اس میں 100% نقصان ہی نقصان. میجک کے بارے میں، جادو کے بارے میں کئی ساری تفصیلات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. میں اس میں سے 2 ضروری باتیں فقط بول کے آگے بڑھتا ہوں. میں
کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سامنے جو جادوگر آئے نا، ان کے بارے میں بولتے ہوئے قرآن میں اللہ کیا بولا؟ فرعون کے جو جادوگر تھے نا، وہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی عقلوں میں جادو کرے۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے اب اگر صوفہ ہے تو جادوگر ہماری عقل میں بھی، ہماری آنکھوں میں بھی جادو کر دیتے۔ وہ جادو کرنے کی وجہ سے اب انہوں کیا دکھانا چاہتے کہ وہ ہمیں دیکھتے۔ ریئل میں اوریجنالٹی، ریئل اگر بولے تو ریالٹی میں وہ جو صوفہ ہے صوفہ چڑھتا ہے، لیکن انہوں جادو کرے نا میری آنکھ پر، میری عقل پر، جس کی وجہ سے میں ایک شیر ہے، لین ہے، وہ دھاڑتا ہے، چلاتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، ڈراتا ہے، یہ سب انہوں کیا کیا سوچتے ہیں کہ ویسا دکھنے لگتا مجھے۔ ریئل میں کیا بیچ نہیں رہتا، ویسا کا ویسا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادوگر اگر مل گیا بولے تو اسے فوراً جیل میں ڈالو، جادوگر کو ایسا چھوڑنا نہیں۔ بعض امامان تو بولے ہیں کہ اسے قتل کر دینا، وہ سزا اسلام میں کر کے۔ خیر، میں کیا بول رہا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ورڈز استعمال کرے ہیں نا، اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ جادوگر کیا کرتا؟ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، خیال آتا ہے۔ جادوگر سارے کے سارے لکڑی ڈالے، اپنی اپنی لکڑیاں، وہ لکڑی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور سارے لوگوں کو بھی کیا دکھنے لگا بولے تو چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، وہ چلنے لگے ہیں۔ ان کے سامنے کے لوگوں کے خیال اور آنکھوں پر، عقل پر انہوں جادو کر دیے تھے، ورنہ وہ لاٹھی کی لاٹھی تھی۔ لیکن بعض علماء بولے ہیں کہ نہیں، حقیقت کو بھی چینج کر سکتے ہیں، حقیقت کو چینج کر سکتے ہیں، صوفہ کو شیر بنا دے جا، ہم بنا سکتے ہیں جادو سے کر کو۔ بعض بولے ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہود تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں بولتے میرے اوپر حسد کی وجہ سے اتنا زیادہ غصہ یہود کو میرے اوپر، اگر ان کا بس چلتا تو مجھے جادو کر کو گدھا بنا ڈالتے، ڈان کی، مجھے جادو کر کے وہ کر دئی گدھا، لجعلتنی الیہود حمارا، پکا مجھے گدھا بنا ڈال کو رہتے ہیں۔ مگر میں ڈیلی ایک دعا ہے، وہ دعا میں پڑھ لیتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ مجھے سیف کر کو ہیں بولے۔ لوگ ہم پوچھے کہتے حضرت وہ دعا کیا، وہ دعا ذرا بولو بول کے۔ تو وہ دعا حضرت بولے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ معطا مالک جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے جس میں حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں روزانہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی سیکیورٹی، اللہ کی حفاظت میں ہوں، جس کی وجہ سے یہود میرے اوپر جادو کر کے مجھے کچھ بھی نہیں کر سکے، ورنہ ان کا بس اگر چلتا تو مجھے گدھا بنا کے رکھتے بول۔ تو آگے وہی کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور واتقوا اور متقی بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، ان کو معلوم، لیکن حسد کی وجہ سے یہ یہود یہ سارا کام کرنے لگے تھے۔ آگے کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں ایک بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے ہم کو۔ مدینہ منورہ کے یہود ہیں نا، مستی کی وجہ سے، ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے ایک نئی شرارت کا ایجاد کرے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے، بیٹھ کے حضور کو بلاتے، سو کیسا معلوم؟ حضرت، مولانا، شیخ کر کے ہمیں جو بلاتے نا، خطاب، القاب، انہوں بلاتے تھے حضور کو راعنا 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 کر کے۔ راعنا کا تو کیا، راعنا کا ایک معنی ان کے ہیبرو زبان جو عبرانی زبان ہے نا، ان کی لینگویج میں اس کا ایک معنی آتا ہے بے وقوف، نعوذ باللہ، بے وقوف، اور ایک معنی آتا ہے بکنے والا، دیوانے کے جیسا بکنے والا، شیخی باز کر کو۔ لیکن راعنا عربی ورڈ ہے، فعل امر ہے، مفعول آیا ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ میں۔ راعنا کا کیا معنی؟ عربی میں اس کا معنی آتا ہے اے ہماری طرف متوجہ ہوں، اے نبی جی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری حال پر توجہ کریں کر کے، یہ سب اچھا معنی آتا۔ اب ذرا سمجھنا آپ، صحابہ عربی لینگویج جانتے تھے، عربی میں بولتے تھے، ان کی مدر ٹنگ، مادری زبان عربی، اس لیے عبرانی زبان میں اس کا کیا میننگ ہے وہ تو ان کو معلوم نہیں، صحابہ کو۔ یہودیوں کو، یہودی میں بھی جو علماء تھے ان کو راعنا راعنا بولتے ہوئے جب سنے تو صحابہ کے دل میں یہ آیا، بھئی یہ بنی اسرائیل میں تو ہزاروں کے انبیاء آئے ہیں نا، تو نبیوں کو کیا ورڈز استعمال کرنا، سر کا خطاب، ایسا کیا ورڈز استعمال کرنا بول کے ان کو بڑی مہارت رہیں گی نا، بہت زبردست نالج رہیں گا، یہ لوگ ہمارے نبی کو راعنا بولتے گا تو ایک بہت بڑا اونچا لقب رہے گا۔ یہ سوچ کر عام مسلمانہ بھی راعنا راعنا کر کو بولنا شروع کر دیے حضور کو۔
کبھی کبھی تو یہ بدبخت شیطان یہود کبھی کبھی تو کیا کرتے تھے، راعینا کر کو ذرا دبا کو بولتے تھے، زبان کو دبا کے راعینا، کیونکہ آپ میں سے بعض کو معلوم ہوتا ہوگا راعی کر کے بولے تو الراعی کا معنی چرواہا، اے میرے جانوروں کو چرانے والے کر کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کو ایسا سب گالیاں دینا کر کو ان کو خواہش معلوم ہے نہیں، جیسا ملا کو ذرا مکس کر کو کنفیوز کرے جیسا ایسے الفاظ میں بولنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ اب مسلمان ان کی گندی ذہنیت کو، ان کی غلیظ سوچ کو نہیں سمجھ سکے تو یہ علماء سب اہل کتاب کے یہودیوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے بولتے نا بھائی ہمیں بھی بولے جا بول کو، انہوں بھی یہ بولنا شروع کر دیے، بہت اونچا پیارا لقب رہے گا بول کے سمجھتے تھے۔ اب یہ یہودی ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے خوش ہوتے تھے، کہتے ایک دم خوش، کیا ہمیں محمد کو چھیڑنا کر کو کتنے دن سے کوشش کریں، اب دیکھو اوپن ہمیں جا کو چھیڑتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، سو لیکن ان کے مسلمانہ کچھ معلوم نہیں، انہوں بھی مل کو ہمارے ساتھ حضور کو گالی دیتے ہیں، ان کو معلوم مجھ نہیں بول کو، یہ تو اللہ کو معلوم نہ، کس کو معلوم ہے تو کیا، نہیں ہوئے تو کیا۔ بعض صحابہ کو تو ذرے بعض صحابہ کو سمجھ میں آیا، غصہ بھی آیا تھا، لیکن اکثر کو 99% کو نہیں معلوم ہوا تھا، اللہ کو تو معلوم نہ۔ اللہ یہ آیت اسی وقت اتارے، اللہ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو راعینا، یہود جو بولتے ہیں نا وہ بولو نہ کو، ہرگز وہ ورڈ استعمال کرو نہ کو، تمہیں حضور کو اپنی طرف توجہ کرو حضور کر کے بولنا رہے تو بولو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ کیجئے کر کو یہ بولو۔ ظاہر میں بھی یہودی دشمن جو بولتے وہ ورڈ سیم ورڈز تمہارے زبان میں نہیں آنا، اتنا بھی مشابہت سیم ہونے کو اللہ پسند نہیں کرے۔ اسمعوا، اللہ اور ایک جو آرڈر دیے وہ یہ ہے کہ غور سے سنو۔ غور سے سنو کا کیا مطلب؟ ایک بات یہ ہے کہ اللہ جو بولتے ہیں وہ غور سے سنو بول کے، یا تو اللہ بولتے ہیں کہ میرے نبی محمد جو بھی بولتے ہیں وہ غور سے سنو۔ میری اسلامی بہنوں ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا، آپ سن کر دیکھو یہودیوں کی ورڈز کے لفظ کے اعتبار سے بھی اتنی بھی مشابہت، مسلمان سیم ٹو سیم یہودی جیسا وہ ورڈز بھی بولے، اتنی بھی مشابہت اللہ کو برداشت نہیں۔ اللہ دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ پورے قرآن کریم کے اندر 80 بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ سب سے فرسٹ ٹائم تھا، یہ پہلی آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلے بھی نبیوں کو کتابیں صحیفے دیے گئے تھے، لیکن ان سب میں ڈائریکٹ خطاب اللہ کس سے بات کرتے بولے تو نبیوں سے، نبی کو بولیں گے تمہیں جا کو بولو کر کو، ڈائریکٹ امت کو خطاب نہیں کریں گے۔ لیکن میرے اور آپ کی کتنی بڑی نعمت احسان اللہ کا دیکھو ہمارے اوپر، میرے اور آپ پر کتنا بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ اللہ ہمارے سے خطاب کرتا، یعنی اے نبی تمہیں جا کو ایمان والوں کو بولو نہیں، اے ایمان والوں بول کو ڈائریکٹ ہمارے سے بات کرتا اللہ۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور یہ مسئلہ اس جگہ میں یہ بھی سمجھ جانا آپ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے ایسے مبہم یعنی ڈبل میننگ ورڈز ہرگز استعمال کرنا چاہیے۔ ایک معنی اچھا ایک معنی بیڈ ہے، خراب ہے بولے تو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ حضور کا کتنا مقام و مرتبہ رہے گا، اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو حضور کا ادب کیسا کرنا بول کے وہ طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ شریعت میں سد الذرائع کر کے بولیں گے، سد الذرائع کا تو کیا، ایک بات جائز رہتی لیکن اس کے اندر سیکنڈ ایک اینگل، سیکنڈ ایک چانس بھی رہتا، ایک کام جائز رہتا لیکن اس کے اندر ناجائز ہونے کا ایک پہلو صورت بھی رہتی۔ تو میں سیدھے آپ کو بولتا ہوں نا، آپ لوگوں کو عام جو خواتین ہیں، آپ یہاں تفسیر میں آتے ہیں، پڑھی لکھی، جانکار، سمجھدار، دین کو جاننے والے، سمجھنے والے، بول کو آپ کے بارے میں دوسروں کا خیال ہے، اچھا خیال ہے، اور واقعی ہیں بھی الحمدللہ آپ لوگ، لیکن آپ کا ایک کام ہے، تمہیں وہ جائز کامج کرتے ہیں لیکن دیکھنے والی جاہل کوئی عورت غلط سمجھ جانے کا چانس ہے بولے تو وہ کام اس کے سامنے کرنا نہیں تمہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بولے تھے، مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ جو بنا کو ہے نا، جو خوش نصیب گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی اصل میں کعبۃ اللہ 4 دیواری کے اندر آنا تھا۔ سو بعد میں کسی موقع میں تفصیل بتاتا ہوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے پاس پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے انہوں ذرا چھوڑ کو بنا دیے تھے، تو حضور بولے تھے کہ میری خواہش ہے اب تو مکہ فتح کر لینا، مسلمانوں کا سنا، تو وہ دیوار کو ذرا اور آگے کر حتیم والا حصہ 4 دیواری کے اندر کر دینا، سرکل کے وہ اندر کر دینا بول کے میری خواہش ہے۔ لیکن بعض لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، میں کعبۃ اللہ کی ایک دیوار کو بھی توڑیا کرتا ہوں، بننے کے واسطے توڑتا ہوں، لیکن دیکھنے والے کمزور دل کے ایمان والے مسلمان کیا سمجھ جائیں گے کہ تو انو جا کیا نبی کیا انو اللہ کے گھر کچھ توڑتے نا، انو جا کو نبی کیا، ایسا ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالنا نہیں، انہوں کنفیوز ہو جانا نہیں۔
اس کی وجہ سے میں میرے دل میں خواہش رہنے کے باوجود میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، ورنہ وہ اسے دیوار کو ادھر کر کے بند دیتا اور دروازے کو نیچے کر دیتا، ایک طرف جانے کا اور دوسری طرف دروازہ رکھو، کون ملے انہوں اندر گئے جا، عبادت کرے جا، دوسرے سائڈ کے دروازے سے نکل گئے جا، ایسا کرنا کر کو میری خواہش لیکن میں نہیں کرتا ہوں، یہ کنفیوز کی وجہ سے بول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کئی سارے مسئلے ایسے رہتے جو تمہیں انفرادی سپریٹ تو تمہیں سمجھتے، دوسروں کے سامنے کر دیے تو کنفیوز ہونے کا چانس رہتا۔ تو یہی اس آیت کو دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ انظرنا کہو اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جادو سحر اس طرح کی ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معوذتین کے ذریعے سے روزانہ اپنے گھر، اپنے بچوں، ان سب کی حفاظت کرتے رہنا، منزل کا ورد بھی جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مضبوط ایمان اور کامل ایمان والے ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے اور کلمے پر ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔